میں آپ سے معذرت کرتی ہوں, آپ ہمیں اویئر کرتے رہے, ڈونلڈ ٹرمپ پر اعتبار نہ کرو, ہی از ناٹ ریلائبل. ہم نے نہیں مانی. ٹرمپ از گرگٹ. یہ وہ جانور ہے جو وقت, مقام اور ضرورت کے مطابق اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے. ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا, جذبات بدل دیے, زندگی بدل دی. ویسے دنیا کا کبھی بھلا نہیں سوچتے آپ, لیکن یہاں آپ سوچ رہے کہ دنیا کے ذہن پہ اور کچھ نہیں سوائے آپ کے بھلے کے. تو میں تو اس کو ایکنالج کرتا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یکایک کیا ہوا. دیکھیے یہ وہ شخص ہے جو کسی کا نہیں ہے. استغفر اللہ العظیم, یہ امت کا کیا حال ہو گیا ہے. نمسکار دوستوں, میں ہوں سوربھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. دوستوں کتنی پاکستانیوں کی جلی ہے وہ تو آپ نے انٹرو دیکھ کر کے سمجھ میں آ گیا ہوگا, کیونکہ صبح میں ویڈیو میں نے شیئر کیا, اس کے بعد سے ابھی والا تو مطلب حد ہو گیا. اب پاکستان کون سا بھائی ترقی کرنے والا دیش ہے کہ جو اس کو G7 میں بلایا جائے گا. اب یہاں پہ اس کے لیے بھی لڑ رہے ہیں لوگ ٹرمپ سے کہ دیکھا جی ہم نے سارا کچھ کروایا, ہمیں G7 میں بلایا نہیں گیا. G7 ٹرمپ بلا رہا تھا, ٹرمپ آرگنائز کیا تھا G7 کو, ٹرمپ کے یہاں ہو رہا تھا وہ چیز. مطلب کتنے خدا نہ سے نا بدھی سے پیدا لے. ایک تو پتہ نہیں کیسے کیسے جرنلسٹ بن گئے بھگوان جانے, اور ان کے جیسے جرنلسٹ پاکستان میں نام کمائے ہوئے ہیں, مطلب یہ نامی جرنلسٹ ہے. اور اس کو بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ G7 ایک الگ مدعا ہے, مطلب اس کا کہانی ایک الگ ہے, اور ہم کس کھیت کے مولی ہیں. خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ ایک ترقی کرنے والوں دیشوں کا سموہ ہے وہ. تو پاکستان کون سا ترقی کر رہا ہے کہ پاکستان کو اس میں بلایا جائے گا؟ پاکستان کون سا ایجنڈا پیش کرے گا وہاں پہ؟ تو کچھ تو عقل لگا لو. لیکن ہاں بھائی, بھارت کے ساتھ کیسا ٹرمپ اتنا اچھے سے بیٹھ کر کے بات کر لیا, اس پہ ان کو ماتم مچی ہوئی ہے کہ ٹرمپ گرگٹ ہے, تو یہ ہے وہ ہے, پوری گالیاں دینے پہ اترے ہوئے ہیں. تو چلیے دینے کا تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں, اور اگر ویڈیو چلے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. چینل پہ نہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے, اور اپنے رائے کمنٹس میں ضرور سے دیجیے گا. تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر ملتے ہیں ویڈیو کا اینڈ میں. یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے, ذرا میں ان کو لے جاتا ہوں مئی میں واپس, جب جنگ ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کی. اس وقت جو کچھ ان کے ارشادات اسی مودی کے بارے میں اور اسی مودی کے انڈیا کے بارے میں تھے, وہ اگر کوئی ان کو سنوائے تو ان کو شرم تو آئے گی. پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی, مجھے میں ایم ناٹ شیور. دوسری بات یہ ہے کہ کل تک ہمارے آرمی چیف کو, فیلڈ مارشل کو, ہمارے پرائم منسٹر کو طفل تسلیاں دینے, محبتوں کے ڈونگرے برسانے, اور یہ کہنے کہ میں ناراض ہوں ہندوستان سے کہ اس نے ہماری بات نہیں مانی ہے, اور میں ٹیرف اس کے اوپر 50% کر دوں گا, اور سب کچھ ہوا بھی. آپ کو پتا ہے وہ بیٹل واز ڈرون فار اے لانگ ٹائم. آج یہ محبت کیسے جاگ گئی ہے؟ میرے خیال سے ہی ہیڈ اے بیڈ ڈریم اینڈ سڈنلی ہی woke up and he saw he's sitting, تو جو منہ میں آیا ان کے, this is not statesman like thing. This is absolutely a misconduct of a statesman of any state, leave alone being the superpower. دیکھیے یہ وہ شخص ہے جو کسی کا نہیں ہے. یہ ہمیں غلط فہمیاں جو ہیں یہ دور ہو جائیں گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی ہم اس کی ضرورت ہے, جو جب تک اس کی ضرورت ہے وہ اس کی ڈارلنگ ہے. میں اس سے آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں, ورنہ میرے دل میں اس وقت جو کتنی بڑی آسان فراموشی ہے بخاری صاحب کے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوتے ہی, میں نے کہا نا ہوتے ہی پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. This is a message. This is a message for us. We must read it thoroughly. بخاری صاحب آپ نے تو بڑی دیر سے My leadership now should realize کہ ہم کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. G7 ممالک کا اجلاس تھا جنیوا میں, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آیا. وہاں پر خصوصی طور پر کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا گیا. پہلے تو میں آپ کو ایک بتا دوں کہ G7 ایک ترقی یافتہ اکانومیز جو ہیں ان پر مشتمل ایک گروپ ہے, اور اس کے جو ممبر ہیں اس میں اٹلی, جاپان, کینیڈا, برطانیہ, امریکہ, جرمنی اور فرانس ہے. لیکن یہ اسپیشل انوائٹیز کے طور پر کچھ ممالک کو بلاتے ہیں. تو اس دفعہ انہوں نے انڈیا, برازیل, مصر, قطر, ساؤتھ کوریا اور جنوبی افریقہ کو بھی بلایا. اور جو ایجنڈا تھا, میں آپ کو پھر یہ بتاتا ہوں کہ جو G7 کا ایجنڈا تھا اس میں جو چیزیں شامل تھیں وہ تھیں ایران امریکہ جنگ بندی کی جو پروپوزل ہے, ڈیل ہے, اب نئے ہرمز کو کھولنا, اس کا سارا بندوبست کرنا, اور پھر مڈل ایسٹ اور خطے میں امن جو ہے اس سٹیبلٹی لے کے آنا, اور ایران کا نیوکلیئر پروگرام. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن میں پاکستان جو مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ اور ایران کے, اس میں میڈیشن میں ایک رول پلے کر رہا تھا. لیکن G7 کنٹری میں انڈیا, جس نے کوئی رول پلے نہیں کیا, وہ انوائٹڈ, قطر انوائٹڈ, برازیل انوائٹڈ, اور ایجنڈا سارا ایران, باقی بھی چیزیں تھیں لیکن ایران اور امریکہ کی ڈیل ایجنڈے پر تھی.
but Pakistan was not invited. कल तक जिसको वो कंडेम कर रहा था, आज वो कहता है इज माई हीरो। और उसने जो एक बीच में जुमला बोला है उसके ऊपर तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को रिएक्ट करना चाहिए कि इफ इंडिया विल बी अटैक्ड वी विल बी देयर टू डिफेंड। मेरी लीडरशिप के साथ, मेरे मुल्क के साथ, मेरी नेशन के साथ खिलवाड़ होगा अगर ये करेगा तो मैं इससे बदतर जबान इस्तेमाल करूंगा इसके बारे में। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब वो कह रहे हैं कि अगर इस बंदे पर जब तक मोदी लीडर है अगर किसी ने भी इन पर अटैक किया तो विदाउट एनी पैक्ट हम वहां पर मौजूद होंगे उनकी मदद के लिए। किसको थ्रेट कर? दो को, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना। सिंपल, ये दिस मस्ट बी अंडरस्टूड। चाइना शुड रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट, पाकिस्तान शुड रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट। ऑन व्हाट बेसिस इज ही सेइंग दैट? अगर मतलब मैं कल को अगर एग्रेशन करता है हिंदुस्तान तब भी ये उनके साथ होंगे। देखिए जब मैं इनको कहता हूं कि दे थ्री पीपल, मोदी, ट्रंप एंड दिस नेतन्याहू आर हैंड इन हैंड टू किल द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये मुश्तरका दुश्मन हैं तीन। ये इत्तेहाद सलासा जो शैतानों का इत्तेहाद जो है ये बोल रहा है, ये अपनी जबान बोल रहा है। आई विल बी डिसअपॉइंटेड इफ माई गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू इट। G7 जो है उन्होंने एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने वेलकम किया इस डील को और साथ ये कहा कि हम हर तरह से मदद देने के लिए तैयार हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और ये बात आप याद रखें कि मेज़बानी पाकिस्तान की होनी थी, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन उसका नाम दिया गया था और वो जनेवा में तकरीब मुनक्कद होनी थी, पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी करनी थी। लेकिन रात जो डिनर था G7 कंट्रीज़ का, उस डिनर में डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो MOU है ईरान के साथ उस पर साइन किए और दिखाया। इसी तरह जो ईरानियन सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने भी इस पर साइन किए MOU पर और उसकी तस्वीर जारी की। अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं बतौर सालस मैं इसकी तस्दीक करता हूँ और बताता हूँ कि ये मुआहदा हो गया और बड़ा अच्छा और बड़ी मुबारकबाद, विच इज़ गुड। लेकिन वो जो MOU है उसमें सालस का कोई दस्तखत नहीं है, सालस के दस्तखत करने की कोई जगह भी नहीं है, सिर्फ दो दस्तखत हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप के और एक मसूद पज़ेश्कियान के जो ईरान के सदर हैं। और डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस से वापस चले गया। गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैंने बात की है जो MBS हैं मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के जो सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, उनसे बात की है और भी लोगों से बात की है। मिस्र के सदर से उन्होंने मुलाकात की, कतर के वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने मुलाकात की, अमीर कतर से उन्होंने मुलाकात की। तो और ये सारा जो एजेंडा था वो सारा मिडल ईस्ट का था G7 के साथ। इसमें जो यूक्रेन है वो भी शामिल था, लेकिन पाकिस्तान इसमें आउट था। दोस्तों को सबसे ज़्यादा तकलीफ इसलिए होती है ना कि ये सारा इनका मुद्दा ही झूठ पे रहता है। झूठ बोल बोल के अपने आसिम मुनीर के तारीफ़ें कर करके एक तो यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद से जब वहाँ से लात पड़ती है तो सीधा धड़ाम से नीचे गिरते हैं। उसके बाद बोलते हैं देखे जी हमारे साथ तो ये ऐसा हो गया, हमारे साथ तो ये ऐसा कर दिया। तो इनका यही कहानी शुरू से रहा है और अभी भी चलते आ रहा है, आगे भी चलने वाला यही है। आपकी राय कैसे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दे और अभी तक वीडियो को बने वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना आप भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट में टॉपिक पे, तब तक ले चाहें जय भारत।